الانبیاء والمرسلین۔ معزز و محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا انگنت اور لا تعداد شکر، حمد اور تسبیح کہ اس کے فضل و کرم، اس کے احسان سے اس کے پاک گھر میں اس کی پاک کتاب کی نسبت سے ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و صاحب قرآن سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کے بالکل ابتدائی ایام ہیں۔ اس ماہ مبارک کو بھی قرآن مجید سے ایک نہ نسبت کچھ یوں ہے کہ ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل و خصائص کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، محبت کامل تبھی ہوتی ہے جب محبوب کی ہر ادا کو اپنایا جائے۔ اگر جیسے محبوب کہے ویسے عمل نہ کریں، جیسے محبوب کرے ویسے عمل نہ کریں، اطاعت اور اتباع یہ دونوں چیزیں ہیں، اگر ان پر عمل نہ کریں تو پھر محبت سچی نہیں ہوتی، محبت کامل نہیں ہوتی، محبت پختہ نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ اگر کوئی فلمی ایکٹر جو ہے نا یا کوئی کرکٹر، وہ جیسے بال بنائے نا، سارے ویسے ہی بال بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی مجھے وہ اداکار بڑا پسند ہے، وہ اپنے بالوں کو ایسے کرتا ہے، میں بھی ویسے بنا لی۔ یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں اداکار کا سٹائل ہے، یہ فلاں کا سٹائل ہے۔ کیوں؟ ان سے محبت کرتے ہیں نا دنیا دار، پھر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بال بھی ویسے بناتے ہیں، کوئی لباس بھی ویسے بناتے ہیں، بعض کم بخت تو داڑھی کے ڈیزائن بھی ویسے ہی بنا لیتے ہیں۔ یہ جو یہودیت والا شعار ہے اس طرح کے ڈیزائن بھی بنا لیتے ہیں۔ کوئی ایک اداکار ان کا جسے وہ پسند کرتے ہوں، کوئی ایک کھلاڑی جسے وہ پسند کرتے ہوں، اس جیسا لباس، اس جیسی شرٹ، اس جیسا چہرہ بنا کر گھومتے ہیں کہ اس سے محبت ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا نبی رحمت سے، ہم تو دعویٰ کرتے ہیں امام حسین سے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ محبت تبھی پختہ ہوتی ہے، تبھی کامل ہوتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی ہی مستند روایت ہے۔ آپ نے عام سنا ہوگا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کربلا میں 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا تھا، جو آخری 3 راتیں تھیں، ان 3 راتوں میں سادات کے خیموں سے، حسینی خیموں سے آہ و بکا کی آوازیں نہیں آتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے نا کہ اب تو یہ جو واقعہ کربلا بیان بھی کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ، جذباتی استحصال کرنے کے لیے بہت سارے من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، غم حسین میں آنسوؤں کا نکل جانا، غم حسین میں رونا، یہ بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے، لیکن تکلفاً کسی کو رلانے کے لیے، کسی کے آنسو بہانے کے لیے جان بوجھ کر واقعات میں رنگ آمیزی شامل کرنا، مبالغہ آمیزی شامل کرنا، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جن کے گھر میں جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے۔ سید کائنات کی شان تو کیا ہے، بڑے بڑے جمہور علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے نا کہ یہ جو ہمارے کندھوں پر منکر نکیر ہے نا، یہ منکر نکیر جو ہمہ وقت انسان کے کندھے پر ہوتے ہیں، ہر انسان کے کندھے پر ہوتے ہیں، جو اعمال لکھتے ہیں، یہ نیکیاں یہ برائیاں، اس کے تحت صوفیاء نے لکھا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صوفیاء نے فرماتے ہیں سید کائنات کے ساتھ یہ فرشتے بھی نہیں تھے، کہ جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، جو سید الملائکہ ہیں، تو ان کی رعایا میں سے کوئی فرشتہ کیسے ہمہ وقت ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جو اتنا پاک باز، اتنا پاک دامن خاندان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باہر نکل کر اغیار کے سامنے، دشمن کے سامنے بے پردہ ہو کر بیویاں وہ بلند آواز سے آہو بکا کر رہی ہوں، نوحے کر رہی ہوں؟ یہ بالکل بھی غلط ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ باقاعدہ مستند روایات میں ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، دو باتیں یہاں آپ کے حوالے سے کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ سجدے میں تھے، جس وقت شہید کیا گیا اس وقت آپ سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں اس شمر بدبخت نے آپ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ امام حسین سے محبت کرنے کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، اور دوسرا یہ کافی ساری روایات میں موجود ہے کہ جب ان ظالموں نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر لیا نا، تو اس وقت بھی لب حسین سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ اس کی ایک روایات نہیں، کئی روایات ہیں۔ وہاں میدان کربلا میں بھی، پھر جب یزید کے دربار میں جا رہے تھے، راستے میں جب وہ عیسائی راہب کے گھر میں ٹھہرے، جس نے اس قافلہ حسین کو منت سماجت کر کے یزیدی فوجوں کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، اس کا گھر کا کمرہ روشن ہو گیا تو لبھائے مبارک سے امام حسین کے لبوں سے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ تو امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ ہم قرآن مجید سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کی تعلیمات پر عمل ہی تو تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی حکمتوں کے تحت، چھوٹے چھوٹے مفادات کے تحت بہت کچھ برداشت کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مصلحت ہے، حکمت ہے، ہمیں کو تھوڑا سا کو دبائے، ہمیں کو تھوڑا سا کہیں سے کوئی خوف ہو تو ہم بدل جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو یہ نہیں ہے۔ تو جو گزشتہ جمعۃ المبارک جو سلسلہ جاری تھا، اگلی آیہ کریمہ میں یہاں پر ذکر تھا کافروں کا اور منافقوں کا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ختم کیا تھا قرآن مجید کس بات پر کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ قرآن مجید کے ذریعے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا جاتا۔ میں اس سے آگے انہی فاسقین کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ کافر وہ فاسق کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، من بعد میثاقہ، اسے مضبوط پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور جس چیز کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اسے قطع کرتے ہیں، این یوصلہ، جس کے ملانے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا تو وہ قطع رحمی کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں فاسقین کی علامت۔ پہلی کیا ہے؟ جو میثاق اللہ سے کیا ہے، جو پختہ وعدہ کیا اللہ سے، اسے تو
اسے توڑتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جن چیزوں کے ملانے کا حکم، جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ عہد اللہ رب العزت سے کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ اگر آپ دیکھیں نا، سب سے پہلا عہد جو قرآن مجید میں ہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، یہ پہلا عہد قرآن میں، اس میں تمام مخلوقات، ہر ایک روح شامل تھی۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب روحوں نے کہا تھا بلا مولا کیوں نہیں۔ اب وہ عہد وہاں پر تمام ارواح نے کیا، تمام روحوں نے کیا۔ اب اس جہان میں آ کر جو اس عہد سے پھر گیا، کوئی کافر ہو گیا، کوئی منافق ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہو گیا، کوئی ہندو بن گیا، تو یہ جو انہوں نے عہد توڑا ہے اس کا وبال انہیں ضرور ملے گا۔ دوسرا عہد، ایک تو یہ عہد تمام انسانوں سے لیا گیا جو قرآن میں 3 عہد ہیں اللہ کے۔ دوسرا عہد وہ تمام انبیاء سے لیا گیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یہ پورا جو ہے تمام انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کی ارواح کو جمع کیا گیا۔ پھر اللہ نے ان سے عہد لیا کہ میں نے تمہیں نبوت دی، میں نے تمہیں رسالت دی، لیکن جب میرا محبوب آئے گا نا، میرا ذیشان رسول آئے گا، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ وہ محبوب کیا ہوگا؟ وہ تمہاری گواہی بھی دے گا اور تمہاری رسالت کی تصدیق بھی کرے گا۔ یہ دوسرا عہد تھا تمام انبیاء سے۔ یہ ایک بڑا پیارا سا نقطہ ہے، بات آگے بڑھانے سے قبل عرض کرتا چلوں کہ جو سارے لوگوں سے عہد لیا گیا نا وہ توحید کا عہد تھا۔ جو خاص انبیاء سے عہد لیا گیا نا وہ اللہ کے محبوب کے میلاد کا عہد تھا، رسالت کا تھا نا، میرا محبوب آئے گا، میرا نبی آئے گا۔ اس کے تحت صوفیاء نے بلکہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بہت سارے کرتے ہیں، توحید کی مجلس میں، توحید کی محفل میں تو ہر کوئی آ سکتا ہے، چونکہ اس عہد میں تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ جب اللہ نے اپنی توحید کا، ربوبیت کا عہد لیا نا، جتنی انسانوں کی روح ہیں سب کی سب اس میں جمع تھیں۔ لیکن جو محبوب کے میلاد کا عہد لیا گیا، جو محبوب کی رسالت کا عہد لیا گیا، اس میں صرف اور صرف پاک باز روحوں کو بلایا گیا۔ اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تیسرا عہد جو قرآن مجید میں ہے، پہلا تھا تمام ارواح سے، دوسرا تھا خاص انبیاء سے، تیسرا عہد جو قرآن مجید میں مذکور ہے وہ علماء سے لیا گیا، وہ علماء سے لیا گیا۔ وہ عہد کیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں وہ علماء سے عہد لیا گیا کہ تم یہ وعدہ کرو، عہد کرو کہ حق کو نہیں چھپاؤ گے، حق کو نہیں چھپاؤ گے۔ یہ جو احبار اور رہبار تھے نا، یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء، ان کے علماء نے کام ہی یہ کیا، انہوں نے حق کو چھپایا اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے۔ حق کو کیسے چھپایا؟ انہوں نے خود بدلتے نہیں، انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا، انہوں نے تورات، زبور، انجیل میں تحریف کر دی، حق کو چھپا دیا۔ جہاں کوئی وہ طاقتور دیکھا وہاں قانون کچھ اور کر دیا، جہاں کوئی غریب آیا وہاں قانون کچھ اور ہو گیا۔ لیکن یہ جو علماء سے مراد ہے، اس سے مراد صرف
ان اقوام کے، ان قوموں کے علماء نہیں ہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے علماء ہیں۔ آج مجھ سمیت ہم جتنے، میں تو خیر علماء کے صف میں اپنے آپ کو سمجھتا بھی نہیں خادم ہوں، لیکن جتنے علماء ہیں قیامت تک آنے والے سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اور آج کے علماء کی اگر ہم دیکھیں نا، اپنے گریبان میں جھانکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی لسی نو کھٹا کوئی نہیں آدھا، اپنی لسی کو کھٹا کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے اوپر بات کرنا مشکل ہوتا ہے، طعن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا احتساب اور محاسبہ اور مواخذہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے محترم کہ آج طبقہ علماء نے بھی حق کو چھپانا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم مفادات کے تحت بات کرتے ہیں، اغراض کے تحت بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں حق بات کرنی چاہیے۔ جو حق بات کرتا ہے نا وہ کوئی ایک آدھی ہوتا ہے، جیسے میرے دادا مرشد حضور نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، حضرت الحاج ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا طرہ امتیاز ہی یہی تھا، ہمیشہ حق بات کی ہے، یہ نہیں دیکھا سامنے کون ہے۔ ضیاء الحق جیسا ڈکٹیٹر بھی آیا نا، اس نے بات کی تو کہا تم کیسے بات کرتے ہو؟ تم تو اپنی بیوی کو دوروں پر لے کر جاتے ہو جو بے پردہ ہوتی ہے، تم تو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو، تم تو نمازیں نہیں پڑھتے۔ حق بات کہنا یہ علماء کا شیوا ہے ہمیشہ۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ لیکن اب تو زبان کٹنا تو دور کی بات، اب تو ہم ایک نوک چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ تین عہد لیے گئے، تو فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے وعدہ، عہد، کسی سے کوئی وعدہ کر لیا۔ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں، اس وعدے کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط ہو، کہ میں تنہا بیٹھا ہوں جہانگیر قادری صاحب کے ساتھ بات کرتا ہوں، جی آپ سے وعدہ ہو گیا، یا آپ میرے ساتھ کہتے ہیں آپ سے وعدہ ہو گیا، یہ ہے عہد، یہ ہے وعدہ، اس کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ میثاق کیا ہے؟ میثاق یہ ہے کہ ہم آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، جو شریعت نے گواہان لازم کیے ہیں، کم از کم 2 گواہ بھی اس کو بناتے ہیں، پھر اس کو تحریر میں بھی لے کر آتے ہیں، پھر اس کو ہم تحریر میں بھی لے کر آتے ہیں، پھر دستخط نشان انگوٹھے بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے میثاق، دستاویزات تیار کرنا، جسے آج کل کہتے ہیں اسٹامپ پیپر وغیرہ لے کر بیان حلفی لگانا، دونوں فریقین کے لکھنا، یہ ہے میثاق۔ تو اللہ نے تمام ارواح سے بھی یہ میثاق لیا، تمام انبیاء سے بھی یہ میثاق لیا، تمام علماء سے بھی یہ میثاق لیا۔ حشر کے دن ہم سب جواب دیں گے، کہا جائے گا یہ دیکھو یہ ہے تمہارا وعدہ، یہ ہے تمہارا میثاق، یہ ہے تمہارا پختہ وعدہ، تم نے اس سے روگردانی کی۔ ڈرنا چاہیے نا۔ میں تو کہ ایک دفعہ میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی عرض کیا کہ وہ جو قیامت کے دن ایک سخی ہوگا، ایک قاری قرآن واعظ ہوگا، ایک شہید ہوگا، کہا جائے گا جاؤ عذاب میں۔ سخی کہے گا مولا میں تو مال تیری راہ میں قربان کرتا تھا، قاری کہے گا مولا میں تو قرآن پڑھتا تھا، تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا تھا، لوگوں کو تیرے دین کی طرف بلاتا تھا۔ جو شہید ہوگا مولا میں نے تو ایک جان تھی بس، وہ بھی تیرے لیے قربان کر دی۔ تینوں کہیں گے مولا تیرا عدل کہاں گیا آج، تیرا انصاف کہاں گیا آج، تو منصف ہے، مقسط ہے، تو آج ہمیں عذاب میں جہنم میں۔ جواب دیا جائے گا تمہارا مقصد جو کچھ تھا میں نے پورا کر دیا، عدل میں نے پورا کیا۔ میاں سب کہتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ میں نے عدل پورا کیا ہے، تمہارا مقصد کیا تھا؟ قرآن پڑھنے کا، قرآن پڑھانے کا، دین کی تبلیغ کا، واعظ کا، خطاب کا مقصد کیا تھا؟ تم جو مال خرچ کرتے تھے، جو میرے بندوں کو کھلاتے تھے، میرے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، مقصد کیا تھا؟ تم نے جو جان قربان کی، شہید بنے ہو، تم نے جو جان قربان کی، مقصد کیا تھا؟ یہی تھا نا، لوگوں میں شہرت ہو، لوگوں میں چرچا ہو، لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں بلے بلے ہو، لوگوں میں نیک نامی ہو، لوگوں میں تمہارا چرچا ہو، نام باقی رہے۔ جو تم چاہتے تھے میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا، تمہارا مقصد تو پورا ہو گیا، انصاف تو میں نے کر دیا۔ اخلاص نہیں تھا، میری رضا مقصد نہیں تھا،
میری معرفت مقصد نہیں تھا، میرا قرب مقصد نہیں تھا، جاؤ آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بظاہر تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ہی سے مخاطب کافر اور فاسق کو کیا گیا، لیکن در حقیقت اس سے مراد ہر مومن ہے، ہر کلمہ گو ہے، ہم میں سے ہر ایک نے جواب دہ ہونا ہے، اور بالخصوص طبقہ علماء نے تو زیادہ جواب دہ ہونا ہے۔ دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ملانے کا حکم، مثلا رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کا، صلہ رحمی کا حکم ہے نا، بار بار قرآن مجید میں، والدین کے بعد اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ وہ کسی کا صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ تو نہیں ہے نا اگر آپ کو کوئی کھانا کھلائے تو آپ ہی بدلے میں کھانا کھلائیں، آپ سے کوئی پیار کرے تو آپ بھی پیار کریں، آپ سے کوئی ملے تو آپ ہی اس سے ملیں، کہا نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ کہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ برائی کریں نا، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، جو رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں، جو آپ سے دور جائے آپ اس کو قریب کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی جوڑنا ہے، یہ بھی ملانا ہے۔ میرے کریم تو فرماتے ہیں کہ اسلام نے پڑوسی کے ساتھ اس قدر حسن سلوک کی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ مقرر کر دیا جائے۔ تو آج دیکھ لیجئے، وہ کسی نے کہا تھا نا، بڑی پیاری سی بات کی، اس نے کہا تھا مکان کچے تھے نا، رشتے پکے تھے۔ آج مکانات پکے ہو گئے نا، رشتے کچے ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، آپ تمام حضرات کو یاد ہوگا، اگر ایک خاندان میں یا ایک محلے میں فوتگی ہو جاتی نا تو اس گھر میں، فوتگی والے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلنے دیتے تھے۔ ارد گرد کے رشتہ دار، پڑوسی، وہ میں تو چونکہ بنیادی طور پر میرا تعلق دیہات سے ہے، تو ہمارے دیہات میں تو چارپائیاں آ رہی ہیں، بسترے آ رہے ہیں، چائے آ رہی ہے، وہ رس پاپے جو وہ آ رہے ہیں، دوپہر کے کھانے آ رہے ہیں، شام کو پنکھے آ رہے ہیں، گرمیاں ہیں تو سردیاں تو لحاف آ رہے ہیں، رضائیاں آ رہی ہیں، وہ پورا محلہ میزبانی کرتا تھا کئی دن تک۔ آج دیکھ لیجئے، آج اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانا بھی پکا ہے یا نہیں پکا، ایک رسم تھی، ایک رواج تھا جو بہت کم ہو گیا ہے۔ چند ایک، میں کسی پتن کی نہیں، چند ایک ہوتے ہیں کہ جو ایسے سوچتے ہوں، ایسے کرتے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، وگرنہ عمومی طور پر ہمارے بچپن میں تو یہی ہوتا تھا، وہ جب سالن بنتا تھا نا تو وہ ایک ڈال کے، ایک چچا جی کے گھر، ایک اس پڑوسی کے گھر، ایک اس پڑوسی کے گھر، ایک خالہ کے گھر، ایک نانی کے گھر، وہ آج کڑی بنی ہے جی، آج یہ چیز بنی ہے جی، وہ تقسیم ہوتی تھی۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، گھر میں بعض اوقات ایسے ہوتا، کوئی چیز ایسی بنی جو اچھی نہیں لگتی تو انتظار کرتے تھے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جائے گا، کوئی سبزی، کوئی دال، کوئی گوشت، کوئی کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ اب تو یہ رواج ہی ختم ہو گئے۔ اچھا یہ تو بہت، اب تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہمارے ساتھ والے گھر میں معاذ اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسے بھی تو فوتگی ہو جائے، کوئی مرگ ہو جائے، احساس نہیں ہوتا پڑوسیوں کو، پرواہ نہیں ہوتی پڑوسیوں کو۔ اور ایسے مناظر بھی آئے ہیں کہ ایک گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ساتھ والے گھر میں شادی ہے، اسی بلند آواز کے ساتھ ان کے ڈیک بھی چلیں گے، گانے بازی بھی چلیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار وہ ساتھ والے گھر میں کس کیفیت میں مبتلا ہے۔ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو ملانے کا حکم ہے، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تمام مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت، رحماء بینہم کا رشتہ قائم کرنا، تمام انبیاء کو ماننا، اللہ کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمع ہونا، یہ 5 چیزیں ہیں، یہ جن کے ملانے کا حکم ہے۔ فرمایا جو ان کو توڑتا ہے نا، پھر وہ اپنا شمار بھی فاسقین میں کر لے، پھر وہ اپنا شمار بھی اسی پیچھے وما یضل بہ الا الفاسقین میں کر لے۔ ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اچھا فساد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس لٹھ لے کر وہ ایک دوسرے کو سر پھاڑ دیا مارنا، فساد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ غیبت کرنا بھی فساد ہے، کسی پر بہتان باندھنا بھی فساد ہے، 2 مسلمان بھائیوں کی آپس میں رنجش لڑائی کرا دینا بھی فساد ہے،
اچھا بعض اوقات ایسے وہ یاد رکھیے جھوٹ پر اللہ نے لعنت قرار دی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن اگر دو مسلمان بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ ثواب ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، جب صلح کروانے والا ہوتا ہے دونوں فریقوں کے پاس جاتا ہے، ایک اس کو دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرا پہلے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب صلح کروانے والا جو اسلام کہتا ہے، حکم کیا ہے کہ جو اس نے تلخ ترش باتیں کہی ہیں، جو سخت باتیں کہی ہیں، انہیں اپنے اندر دباؤ، پی جاؤ، دوسرے کے سامنے نہ بیان کرو، اس سے نفرت بڑھے گی، اس سے فساد بڑھے گا، اس سے خلیج بڑھے گی۔ بلکہ یہ حکم ہے کہ جب خامد کے سامنے جائیں تو کہیں وہ بیوی تو تمہارا ادب کر رہی تھی، وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی۔ بیوی کو کہیں تم اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو، وہ تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیال رکھتا ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت بڑھتی ہے، اس سے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دو مسلمان بھائیوں کا معاملہ ہے۔ جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ عمومی مزاج کی بات کر رہا ہوں میں۔ مجھے اگر کوئی آ کر کے پتہ چلے نا یہ دو میں ناراضگی ہے، یہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، کچھ بھائی ہیں، پچھلے دنوں یہی کچھ ہوا، وہ میں ان کو کہنے لگا، میں نے کہا جی جو امام ہوتا ہے نا یہ تو پھر ماں کی مثل ہوتا ہے، امام ماں کی مثل ہوتا ہے، استاد باپ کی مثل ہے نا، امام ماں کی مثل ہے۔ جس طرح ماں کے پاس ہر بیٹے نے ہر بیٹی نے جا کے اپنا اپنا دکھڑا رونا ہے نا، ایسے ہی امام کا بھی ہوتا ہے۔ ماں ایک بیٹے کی بات دوسرے کو نہیں بتاتی، دوسرے بیٹے کی بات پہلے کو نہیں بتاتی۔ امام کا بھی یہی منصب ہے، وہ امام ہی نہیں ہے جو ایک کی بات دوسرے کو بتائے، دوسرے کی بات پہلے کو بتائے، وہ اپنے منصب سے غداری کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی وہ کچھ تھے، ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے دوسرے کے بارے میں کہا جی وہ ایسے ایسے باتیں کر رہا ہے، فلاں نے کی ہے۔ دوسرے تشریف لائے، وہ اس کے بارے میں گلہ شکوہ، میں نے دونوں کی سنی، نتیجے پر پہنچے کہ درمیان میں ایک شخص ہے جو خلیج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں نے دونوں کو الگ الگ یہی عرض کی، بھائی جو آپ کے سامنے ان کے بارے میں بات کر رہا ہے نا وہ آپ سے مخلص نہیں ہے، وہ ان کے سامنے آپ کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوگا، خدا را کسی کی باتوں پر نہ لگی۔ یہ ہے یفسدون فی الارض کی ایک صورت، جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے نا وہ اللہ رب العزت کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، جب اللہ نے اگلی آیات میں آئے گا انشاءاللہ، اگلے درس میں، اس سے اگلے رکوع میں وہی آتا ہے، جب انسان کو خلیفہ بنایا گیا زمین پر تو انہوں نے کہا تھا یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے وہ فرشتوں کے اس قول کو سچا ثابت کرتا ہے کہ انسان فسادی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا کہ یاد رکھنا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو نا تو جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہے، جن رشتوں کو ملانے کا حکم ہے، ان کو جوڑیے، ان کو ملائیے۔ جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رک جائیے، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ فساد پھیلانے والوں میں شامل ہرگز بھی نہ ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون باللہ، اب یہاں سے اللہ نے کا انداز تبدیل ہوتا ہے قرآن کا۔ کیف تکفرون باللہ، سوالی انداز، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تم تو مردہ تھے۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ مردہ کرے گا، موت دے گا۔ ثم یحییکم، مرنے کے بعد مارنے کے بعد وہی پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس حقیقت کو کوئی مان لے نا، یہ انسان کی جو مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں نا، انسان ایک گندے خون کے لوتھڑے سے پیدا ہوتا ہے، ایک وہ پلیت اور ناپاک پانی سے، نطفہ جو ہے نا، قطرہ ناپاک، وہ ہمارا نسب ہے۔
انسان اکڑ تو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس جو ہماری تخلیق کا جو بنیادی مادہ ہے نا، وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر اس کا ذائقہ ہے تو اس کی وہ بدبو سے اتنی کراہت آمیز ہوتی ہے۔ وہ آپ کے جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہے، لباس پر لگ جائے تو لباس ناپاک ہے۔ ہمارا نسب تو وہ ہے نا، ہم تو وہاں سے، ہماری پیدائش کا تخلیق کا عمل تو وہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اکڑتے کاہے کیوں ہیں ہم یار؟ جب تم مردہ تھے فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے یہ ماں تو پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مالک وہ کرم فرما دیتا ہے، 20 سال شادی کے گزرتے ہیں، پھر اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ کون ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ زندہ کرنے کے بعد پھر موت، ثم تعقیب کے لیے آتا ہے، تاخیر کے لیے آتا ہے۔ کب زندہ ہونے کے بعد موت دے وہ بہتر جانتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کب موت آئے گی؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا نا کب آئے گی۔ ثم یحییکم، اس سے مراد اکثر مفسرین لکھا ہے کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے سے مراد قبر کی زندگی۔ کیوں؟ اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد حشر کی زندگی ہے، لیکن اکثر نے لکھا ہے کہ ثم یحییکم، مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، کرے گا، اس سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ اس لیے کہ جو قبر میں سوال جواب ہیں، سوال جواب تو زندہ سے ہوتے ہیں، مردہ سے تو نہیں ہوتے نا۔ جو مر گیا، جسے احساس نہیں ہے، اس سے سوال کا ہے کہ اس نے جواب کیا دینا، اسے مارنے کا فائدہ۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ اسما کے جو نور نظر لخت جگر تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، جب یزیدی افواج نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا نا، تو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بالکل چند ایک جانثار رہ گئے۔ ماں جی کے پاس گئے نا، سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کہنے لگے، انہوں نے کہا نا یزیدی فوجوں نے کہ اپنا آپ ہمارے حوالے کر دو وگرنہ تمہیں وہ چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کا کعبۃ اللہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ اسما اپنی والدہ کے پاس گئے نا، اماں جان کیا کہتی ہیں؟ جتنی فوجیں تھیں وہ تو ساری بھاگ گئی ہیں، چند ایک جانثار ہیں۔ کہا بیٹا پھر امی جان اگر ان کے ہاتھ آ گیا تو وہ تو شہید تو ہونا ہی ہے، جان تو دینی ہے، لیکن وہ میری جسم کا مسئلہ کریں گے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، برا سلوک کریں گے، بڑے ظالم ہیں۔ سیدہ اسما نے جواب پتہ کہ دیا، فرمانے لگی بیٹا جب بکرا ذبح کر دیا جاتا ہے نا، ذبح کرنے کے بعد چاہے اس کے جسم سے کھال اتاریں نا، چاہے اس کے جسم سے گوشت کے ریشے ریشے الگ کریں، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حق بات پہ اگر تمہاری کھال بھی اترتی ہے نا، اتر جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں نا تو اتر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں سے آئیں گی ایسی مائیں، کہاں سے آئیں گے ایسے بیٹے؟ تو آپ جانتے ہیں قبر میں جو میرے کریم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان کے پاس جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، یہ پوری جو دعائیں ہیں۔ کیوں سلام کس کو کہتے ہیں؟ جو زندہ ہے۔ قبر میں زندہ ہیں تو سلام دے رہے ہیں نا، بلکہ میرے کریم فرماتا ہے جو تم صاحب قبر کو سلام کرتے ہو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ انسان کے سوا دیگر مخلوقات سنتی بھی ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، اس لیے کہا کہ ثم یحییکم، قبر میں وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون۔ پھر ایسے بھی وہ جو بڑی معروف حدیث ہے، جب مومن کا ماجرا ہوتا ہے تو مومن کو کیا کہا جاتا ہے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے امتحان میں؟ تو نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، میٹھی پیاری ٹھنڈی نیند، پھر جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ جنت سے ہوائیں آتی ہیں۔ اب جو مر گیا ہو جسے پرواہ کوئی نہیں، اسے کیا پتا؟ جو زندہ ہے اسے ہی ہوا محسوس ہوگی، اس سے ہی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ زندہ ہے اگر گناہگار ہے تو قبر دبائے گی تو اسے درد محسوس ہوگا، تاریکی محسوس ہوگی، گھٹن محسوس ہوگی، سانپ بچھو آئیں گے، یہ بھی برحق ہیں، لیکن ہماری قبروں میں نہیں، انشاءاللہ انہی کی قبروں میں آئیں گے۔ ثم الیہ ترجعون،
پھر یہ قبر کی زندگی پر یہ جملہ بھی دلیل ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کب لوٹائے جاؤ گے؟ ثم بتا رہا ہے، وہ مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے کب لوٹائے جاؤ گے، قبر کی زندگی کتنی ہے۔ مومنوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کو بھی کہا گیا کہ تم یہ چیزیں مراحل کو دیکھو نا، آج اگر نہیں مانتے، نہ انکار کرتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو، تو یاد رکھنا کل حشر کے دن، پھر کل قبر میں تو تم نے ماننا ہی ماننا ہے۔ آج انکار نہ کرو، آج مان لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔